تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حرام ولا سفر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اللہ پوری کائنات کا پروردگار ہے. اب یہ اللہ تعالی کے حمد و حساب درود و سلام ہو سید ولد آدم امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعائے مغفرت ہے امت مسلمہ کے ہر قوم ہونے والے چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے جوان کے لیے. گرامی پر سامعین، مسلمان اسلام سے اتنا ناآشنا اور اتنا ناواقف ہو چکا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نئی چیز، کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو آتی ہے. اتنا ضعیف الاعتقاد بن گیا ہے کلمہ پڑھنے والا کہ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا بچا ہو جس مہینے کو اس نے اپنی جہالت کا نشانہ نہ بنایا ہو، اپنی کم عقلی سے، کم علمی سے، اپنے رسم و رواج سے، خرافات اور بدعات سے ہر مہینے کے ساتھ چہرے کو داغدار کر دیا. بہت سارے احباب کو تو اتنا بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ عربی کا کون سا مہینہ ہے. اس سے ہمارا تعلق اور واسطہ جو نہیں ہے. اگر عربی سے واسطہ ہوتا، قرآن پڑھتے، حدیث مصطفیٰ پڑھتے، عربی زبان کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا، بس عید بقرعید رمضان آ جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. ورنہ عام روٹین میں بدنصیبی سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ عربی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے اور آخری مہینہ کون سا ہے، اور جو مہینہ چل رہا ہے وہ عربی سال کا کون سا مہینہ ہے. اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، تھوڑا محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ ماہ صبر ہے، سوال کے ساتھ صبر ہے یہ، اور اکثر اس صبر والے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. کوئی کاروبار اس مہینے میں شروع نہ کرنا، پہلے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لوگ آپ کو ڈرائیں گے. اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہ کرنا، خسارہ آئے گا، برباد ہو جائے گا کاروبار، ایسا سارا ڈوب جائے گا. کوئی شادی بیاہ منگنی اس مہینے میں نہ کرنا، آخر انجام تباہی ہوگا، بربادی ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، جو ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے اور جس پہ ہمارا اعتبار اور یقین بن گیا. سفر کے لیے ضرورت، سفر جو ہے نا، یہ ضرورت ہے. انسان ضرورت کے تحت میں نے بھی سفر کیا تو وہ ڈرائیور سے ظاہر ہے حال احوال بندہ پوچھتا ہے کہ نام کیا ہے، کیا کرتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو. وہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد نا میں نے اس کو کہا یار مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، اس کی منگنی کے سلسلے میں جانا ہے، اس کے دن طے کرنے ہیں، اس حوالے سے جا رہے ہیں. بڑے تعجب سے نہ اس نے مجھے دیکھا. توبہ بھائی صاحب سفر دا مہینہ جا رہے ہیں اور اس بیچارے دے تسی دن پاؤ اس مہینے دے اندر. میری نہ ہنسی نکلی. اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس کو تو جو بتلایا گیا اس نے اسی کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی. وہ اپنے طور پہ ٹھیک تھا کیونکہ اس کی سوچ اور فکر اسی بنیاد پہ پروان چڑھی تھی. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا یہ عقیدہ ہے اور بڑا پختہ عقیدہ ہے کہ صبر کا مہینہ تو نحوستوں بھرا ہے، کوئی خیر کا کام اس میں نہیں کرنا چاہیے، تباہی، خسارہ اور نقصان مقدر بنے گا. تو میں نے اس کو یہ حدیث سنائی کہ بھئی دیکھو ہمارا دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے نا، نفع نقصان کا جو بنیادی عقیدہ اسلام نے دیا ہے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے.
نفع اور نقصان کا بنیادی عقیدہ اسلام نے دیا ہے. وہ اسلام جو ہمارے دلوں میں اجنبی ہے، گھروں میں پردیسی ہے، ملک میں اجنبی ہے، بلکہ اب تو ملک بدل ہونے والا ہے. جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں نا، میں بات کروں گا اس حوالے سے. اب تو اپنے ملک میں بھی اسلام کا نام لینا مشکل ہو جائے گا. کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکو گے آپ اس ریاست مدینہ میں. کام از کم جتنے عالی شان دماغ اللہ نے مسلط کر دیے ہیں، ہماری روحوں کے مطابق جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے، ہمارے اعمال کے مطابق جو تھپڑ جڑے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا اسلام ہمیں نفع نقصان کے حوالے سے جو بنیادی عقیدہ دیتا ہے، وہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی ولی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی پیر نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی بزرگ نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی شیخ نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی امام نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی نبی نفع نقصان کا مالک نہیں. حتیٰ کہ سید ولد آدم، پوری آدم کی ذریت کے سردار اور سارے انبیاء کے امام، سارے رسولوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کے لیے نفع نقصان پہنچانا تو بجا اپنی ذات کے لیے بھی پوری کائنات کے سردار نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اب یہ کہاں ہے؟ یہ تو تلاش کرنے سے پتہ چلے. کوئی بتلائے گا تو پتہ چلے گا، کسی سے پوچھیں گے تو علم ہوگا. اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کو کہا، کل کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنے لیے بھی مالک نہیں ہوں کس کا نفع ولا ضرا، نہ نفع کا نقصان. لا املک لنفسی، کل کہہ دو لا املک، نہیں ہوں مالک، لنفسی اپنے لیے نفع، کسی بھی نفع کا، ولا ضرا، نہ کسی بھی نقصان. الا ما شاء اللہ، وہ نفع پہنچے گا جو اللہ چاہے گا، نقصان تب پہنچے گا اتنا پہنچے گا جتنا میرے رب کی مشیت ہوگی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں وہ ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی دکھ نہ پہنچتا، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اب دکھ ہے کون سا جو نبیوں کے امام کو نہیں پہنچا؟ بچے فوت ہوئے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اپنے دشمن بن گئے، مکے سے نکال دیا، مارنے کی دھمکیاں دی، راہوں میں کانے بچائے، سجدے کی حالت میں کمر پاک پہ گوجری پھینکی، چادر ڈال کے گردن کو اس کو پٹا گیا، گڑے کھودے گئے، گھر چھوڑنے پر بھی تعاقب کیا گیا، آپ کے کلمہ پڑھنے والے پیروکاروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. کون سا دکھ تھا جو سرکار نے زندگی میں دیکھا نہ ہو؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی دکھ نہ پہنچتا، کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا تو میں کیوں اپنی جان کو دکھوں میں ڈالتا، کیوں صحابہ کو شہید کرواتا، کیوں علاقے بدر ہوتے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، مجھے اللہ نے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا ہے ایماندار قوم کے لیے. اب اس آیت میں اللہ نے کہا پیغمبر کو کہ اپنا یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ دو کہ میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. اب میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں،
آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا، کسی کو نہ پوچھنا. اللہ کے بعد ساری کائنات میں، اللہ کی پوری مخلوقات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو رتبے محمد سے آگا؟ کوئی ایسا بندہ بشر کائنات میں، ایسا بندہ بشر ہے، کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا نیک ہے، کوئی ایسا صالح ہے، کوئی ایسا نبی ہے، کوئی ایسا شہید ہے جس کا رتبہ نبیوں کے امام سے اعلیٰ ہو؟ اللہ کے بعد جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اللہ نے جس کے مقابلے کا کوئی پیدا ہی نہیں کیا آسمان و زمینوں میں، وہ اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو اللہ کے بندو کیا اس سے کم تر کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی امام، کوئی شیخ، کوئی نبی، کیا وہ نفع نقصان کا اختیار کرتا ہے؟ جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے، ہمارے نبی کو، نبیوں کے نبی کو، رسولوں کے امام کو، صاحب معراج کو، صاحب لواء الحمد کو، صاحب مقام محمود کو، رحمت للعالمین کو، شفیع المذنبین کو، پیغمبر دو جہاں کو جب یہ اختیار نہیں ہے، تو باقی تو سارے میرے بھائی ان سے کم تر ہیں، ان سے کم تر کوئی کسی کے نفع نقصان کے کیسے مالک ہو سکتے؟ ہم قصداً خبروں کے چکر لگاتے ہیں، نفع کے حصول کے لیے، نقصان تباہ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں ہو. ایک جگہ پہ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، افرأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، ان کے متعلق جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری، اگر میرا اللہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے، کیا ان تمہارے پکارے ہوئے معبودان باطلہ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس نقصان کو دور کر دے؟ آپ کہو تمہارا کیا خیال ہے؟ پیغمبر کو کہا تم کہو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. افرأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر میرا اللہ مجھے ضر، نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما دے، هل هن کاشفات ضری، کیا وہ اس کی طرف سے آنے والے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ، یا میرا پروردگار رحمت کا ارادہ فرما لے، هل هن ممسکات رحمتی، اس کی جانب سے آنے والی میرے لیے رحمت کو روک سکتے ہیں؟ چیلنج کیا میرے بابا، نفع میں پہنچاتا ہوں، نقصان میں پہنچاتا ہوں، میں اپنے نبی کو نقصان پہنچاتا ہوں، تم رو کے دکھلاؤ، میں نفع پہنچاتا ہوں، تم رو کے دکھلاؤ. قل حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اس پہ بھروسہ رکھو، بھروسہ رکھنے والوں کو اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنے والے اس پہ بھروسہ رکھیں، یقین کریں. حصول نفع کے لیے کسی سے امید لگانا حرام، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. نقصان نہ پہنچا دے کوئی، یہ خوف دل میں رکھنا یہ حرام ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. حصول نفع کے لیے کسی سے امید نہیں رکھنی سوائے رب کے، نقصان پہنچنے کا خوف کسی کا اپنے دل میں نہیں آنے دینا سوائے رب کے. اسلام کی بنیادی تعلیم. کوئی دن منحوس نہیں، کوئی ہفتہ منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی سال منحوس نہیں. اللہ کے رسول نے وضاحتیں کر دی اس کی، قرآن بھرا ہوا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جو اللہ رحمتوں کے در کھول دے ان کو کوئی بند کرنے والا نہیں، جو پروردگار بند کر دے ان کو کوئی کھولنے والا نہیں. وَإِن تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ
ما لا يضرك ولا ينفعك ولا تدعو من دون الله ولا تدعو من دون الله، اللہ کے علاوہ اس کو نہ پکار تیرے نبی جو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اِن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اگر ایسا کرو گے ظالم بن جاؤ گے۔ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے تمہارے ساتھ، فَلَا غَادَ لِفَضْلِ، اس کے فضل کو کوئی غادر نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اسلام میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ڈرایا، یہ تیرا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لا اخاف ما تشركون به، میں نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہو، الا ان یشاء ربی، میرا رب چاہے گا تو میرا نقصان ہوگا۔ کیف اخاف، میں کیسے ڈروں، کیف اخاف، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تم مشرک بن کے نہیں ڈرتے، میں موحد بن کے ڈر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف اخاف ما اشرک، یہ نفع نقصان اللہ کے اختیار ہے۔ ایک آیت نہیں، 20 آیات ہے۔ اور پھر نحوست لے لینا دنوں سے، بندوں سے، یہ عام چیزیں ہیں۔ دکانداروں کو میں نے اکثر دیکھا ہے، کوئی سائل آ جائے صبح صبح، میں وہ بات کرتا ہوں جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، سائل آ جائے، فقیر آ جائے، صبح صبح ہی آ گیا سیاہ پہ، اسی ہوں سارا دن ویلے رہنا، گھر سے جاتے ہوئے کوئی بندہ مل جائے، کہتے منحوس صبح صبح مل گیا، اب ہماری خیر نہیں ہے، کاری بلی گزر گئی گاڑی کے آگے سے، ہماری خیر نہیں ہے، کوئی کتا آ گیا، ہماری خیر نہیں ہے۔ اور تم کتوں بلوں سے ڈرتے ہو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے پہ اعتبار نہیں رہا تمہارا، اتنا کمزور ہے کہ کتے بلے بلیاں تمہیں نقصان پہنچا دیں گے اور وہ بچا نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول کا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری متعدی، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں کو زکام ہوتے ہیں، لیکن اس کو زکام ہوگا جس کو اللہ حکم دے گا کہ تو اس کو بھی ہو جا۔ کتنے لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے گھر میں، کہتے ہیں جی پانی کی وجہ سے ہے، اس گھر کا پانی گھر کے باقی افراد نہیں پیتے، ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں کو کرونا ہوا، باقی لوگ بھی اسی گھر میں اسی چھت کے نیچے تھے، ان کو کیوں نہیں ہوا؟ کتنے لوگوں کو بیماریاں آئیں، وہی بیماریاں اگر سبب ایک ہی تھا تو باقی گھر والے بھی شریک تھے، ان کو کیوں نہیں آئیں؟ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی خود بخود نہیں ہوتی، بیماری تب لگتی ہے جب میرا رب کہتا ہے کہ اس سے اس کو لگ جائے، نہیں لگ سکتا۔ ولا طیارہ، کوئی منحوس نہیں ہوتا، بدشگونی نہیں لینی، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں کر دی ہے ساری کی ساری میرے بھائیوں، ساری کی ساری۔ پرندہ چھوڑتے تھے جاہلیت میں، پرندہ چھوڑتے تھے، دائیں طرف اڑ گیا تو سفر شروع کر دو، بائیں طرف اڑ گیا تو رک جاؤ، منحوس ہے۔ وضاحتیں کر دی رسول اللہ نے۔ ستاروں کو دیکھا، یہ ستارہ میری قسمت کا حال بتلا رہا ہے، میری قسمت، میرا ستارہ گردش میں ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے کہا جی آج کل میری قسمت کے ستارے گردش میں ہیں، موحدوں سے سنا ہے میں نے، مولویوں سے سنا ہے میں نے، میرے ستارے گردش میں ہیں۔ قربان جو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے 14 صدیاں قبل کہہ دیا تھا، اربع فی امتی اربع من الامر، میری امت میں 4 معاملات جاہلیت کے ہوں گے۔ اربع من الامر فی امتی من الجاہلیت، جاہلیت کے 4 معاملے میری امت میں رہیں گے، 4 لا یترکونہن، 4 کام جاہلیت کے میری امت میں لا یترکونہن، نہیں چھوڑیں گے۔ الفخر علی الاحساب، والطعن علی الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنیاحہ، اپنے حسب پر فخر، دوسرے کے نسب میں طعن،
ستاروں سے حالات قسمت معلوم کرنا، نوحہ کرنا، یہ امور جاہلی میں میری امت نہیں چھوڑے گی۔ عراف لوگوں کے پاس، کاہن لوگوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جائیں گے لوگ، فرمایا من اتا عرافا، جو کسی کاہن کے پاس گیا فسألہ، اس سے پوچھ لیا کوئی مسئلہ، یاد رکھ لیجیے آقا نے کہا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں کی اس کے معنی نماز ہی قبول نہیں کرنی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی کاہن نجومی کے پاس گیا، آگ کی لکیریں دیکھو، فار نکالو، پرندہ بولتا ہے، طوطا کیا کہتے ہیں میری قسمت کے حوالے سے، اوپر دیکھو آسمان کا میری قسمت کا ستارہ، اور وہ اپنی قسمت میں ستاروں کی تاثیر مانتے ہیں، مستقبل کے امور میں ستاروں کی تاثیر مانتے ہیں، کسی کے کہنے پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ اتارا ہے اس نے انکار کر دیا، اس کا اس کو یقین ہی نہیں اللہ کی ذات پہ۔ فرمایا جس کو بدشگونی اس کے کام سے روک دے، جس کو بدشگونی اس کی حاجت سے روک دے، کام کا ارادہ کیا، کسی نے کہہ دیا سفر ہے رک گیا، کاروبار کرنے لگا کسی نے کہا محرم ہے رک گیا، جانے لگا کھالی بلی آگی کہا رک گیا۔ فرمایا جس کو بدشگونی اس کی حاجت سے روک دے فقد اشرک، وہ مشرک ہو گیا، اسے شرک کیا۔ مسلمانوں یہ حالات ہیں ہمارے، ہم مسلمان ہو کے نفع نقصان کے بنیادی عقائد سے ناواقف ہیں، تو اسلام کا بنیادی عقیدہ نفع نقصان کے حوالے سے کہ کوئی چیز، کوئی ہستی نہ نافع ہے نہ ضار، نہ کسی کو حصول خوف کے لیے کسی سے امید رکھو، نہ کسی کا اپنے دل میں ڈر رکھو کہ میرا نقصان کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نفع بھی اللہ کی جانب سے، نقصان بھی اللہ کی جانب سے۔ مضبوط عقیدہ ہو، نفع پہ تکبر نہیں آئے گا، نقصان پہ بندہ اللہ سے دور نہیں ہوگا، صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، شکر کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ مسلمانوں کو ہی اسلام کا پتہ نہیں تھا، اب اوپر سے نیا قانون لانے کی تیاریاں ہو گئی ہیں۔ 18 سال سے اوپر کا غیر مسلم، 18 سال سے اوپر کی عمر کا کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے یہ قانون ہے، 18 سال سے کم عمر کا بچہ کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، غیر مسلم پاس کروا دو، نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دو۔ 18 سال سے اوپر کا اگر غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہے جائے جج کے پاس سرٹیفکیٹ لے، وہ استادوں سے اس کی ملاقات کروائے گا، 90 دن تک تقابل ادیان پہ اس کا مطالعہ کرے گا، پھر جج اس کو 90 دن کے بعد پوچھے گا کلمہ پڑھنا ہے، وہ کہے گا پڑھنا ہے، خوشی سے پڑھتے ہو۔ اگر اس نے کہہ دیا نا کہ مجھے فلاں نے مجبور کیا ہے، فلاں مولوی صاحب نے مجبور کیا، فلاں داعی نے مجبور کیا، فلاں خطیب نے مجبور کیا، میرے گاؤں کے نمبردار اور چودھری نے مجھے مجبور کیا، میں کمزور تھا، اقلیت میں تھا، میں مجبوری کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو اس مبلغ کو کم از کم 5 سال سزا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 سال سزا۔ کسی کو کہنا نا کلمہ پڑھ، ہمیں تو اپنا پڑھا ہوا یاد نہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے، اور یہ میں بابانگے بہت کہتا ہوں، اللہ کی قسم نہ نواز شریف سے غرض ہے، نہ عمران خان سے غرض ہے، نہ زرداری سے غرض ہے، اور میرے بھائیو ہمیں غرض ہے اللہ کے دین سے، رب کے قرآن سے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے۔ اور جو 18 سال سے چھوٹا وہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتا بھی رہے، وہ کلمہ پڑھتا بھی رہے، غیر مسلم 18 سال سے چھوٹا، 15 سال کا، 16 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا بچہ دہائی دیتا رہے، ساری مساجد کے اماموں کو تباہ کے پاس جا کے کہے دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان ہو گیا کوئی بچہ، باپ مسلمان ہو گیا، بچہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہماری ریاست مدینہ اس کے اسلام کو قبول نہیں کرے گی۔ بچوں پہ پابندی ہے، اور ظالموں اگر بچوں پہ پابندی تھی اسلام لانے کی، میرے پیغمبر نے علی کو اسلام کی دعوت کیوں تھی؟ اگر بچوں کو مسلمان کرنے پر پابندی تھی، میرے آقا نے زید بن ثابت کو کیوں اسلام کی دعوت دی؟
اگر بچوں کو مسلمان کرنے پہ پابندی تھی، ریاست مدینہ کے حکمران نے اپنے ابو سعید خدری کو کلمہ پڑھنے کی کیوں ترغیب دی؟ اگر جناب یہ پابندی تھی بچوں پر، انس بن مالک کو کلمہ پڑھنے کی ترغیب کیوں دی؟ اگر بچوں کے کلمہ پڑھنے پہ پابندی تھی، آپ نے معاذ بن عمر بن جموع کو کلمہ پڑھنے کی رغبت کیوں دی؟ اگر بچوں کے کلمہ پڑھنے پہ پابندی تھی، معاذ بن عمر کو کلمہ پڑھنے کی ترغیب کیوں دی؟ اگر بچوں کے کلمہ پڑھنے پہ پابندی تھی، عمیر بن ابی وقاص کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ اگر بچوں کے کلمہ پڑھنے پہ پابندی تھی، وہ بدلاؤ پھر عمیر بن سعد بن ابی وقاص نے کیوں کلمہ پڑھا؟ اللہ کا خوف کرو۔ اگر یہ اصول ہے، اگر یہ شریعت کا قانون ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کہتے ہو 18 سال سے پہلے کسی کا کلمہ قابل قبول نہیں ہوگا، میرا آپ سے سوال ہے، جب علی نے کلمہ پڑھا، علی 18 سال کے نہیں تھے، تم بتلاؤ علی کو مسلم مانتے ہو غیر مسلم مانتے ہو؟ میرا سوال ہے، جب زید بن ثابت نے کلمہ پڑھا تھا 18 سال کی عمر نہیں تھی، حقیقت کیا زید کو مسلمان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ابو سعید خدری نے کلمہ پڑھا تھا 18 سال کے نہیں تھے، تم مسلمان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ معاذ بن عمر 13 سال کا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بدری صحابی بھی ہے، تم اس کے اسلام جہاد کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ معاذ بن عفرا نے چھوٹی سی عمر میں کلمہ بھی پڑھا، جہاد بھی کیا، تم اس کے اسلام جہاد کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اور میرے بھائیو، عمیر بن سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا چھوٹی عمر میں، بچپن کے اندر، تم اس کے کلمے کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر نوالغ لوگوں کا کلمہ قابل قبول نہیں تھا، اگر نوالغ لوگوں کا جہاد قابل قبول نہیں تھا، اگر نوالغ لوگوں کو دعوت دین دینے پہ پابندی کیوں تھی؟ میرے علی کا کلمہ میرے نبی نے کیوں قبول کیا؟ باقی صحابہ جو چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، ان کے کلمے میرے پیغمبر نے کیوں قبول کر لیے؟ ایسی پابندیاں تو برطانیہ کے اندر بھی نہیں ہے، جرمنی کے اندر نہیں ہے، اسپین کے اندر نہیں ہے، امریکہ کی کسی ریاست میں نہیں ہے، افریقہ کے کسی علاقے میں نہیں ہے۔ اور تم نے جس ریاست کو کرنے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے گھرے، لوگ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہوئے گھرے، سن لو کہ کبریائی کی قسم ہے، دعوت دین دیتے ہوئے تبلیغ اسلام کے نتیجے میں 5-10 سال تو کیا ہے، ساری زندگی بھی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑے ہمیں، کہ ہمارا رسول قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دین شریعت کا اصول ہی نہیں ہے۔ یا تو اصول شریعت لاؤ یا قانون محمد لاؤ، یہ قانون ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان ہو، اسلام کی تعلیم کو سمجھو، اسلام کے بنیادی عقائد کو سمجھو، ورنہ ذلتیں بربادی اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی رہیں گی۔ پارٹیاں، تنظیمیں، سیاست ایک طرف ہے، دین کو دیکھو کہ دین کے تحت جو سیاست ہے اس کو کرو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔